حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. رواه ابن حبان. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمیوں میں، انسانوں میں سب سے بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے کہ من بخل بالسلام، کہ جو سلام کرنے میں بخیلی اور کنجوسی کرے. پھر آپ نے ایک اور بات اس روایت کے اندر بتائی، فرمایا کہ اعجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ آدمیوں میں، انسانوں میں سب سے عاجز اور بے بس آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے دعا مانگنے سے، دعا کرنے سے بھی عاجز اور بے بس ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں دو آدمیوں کا، دو شخصوں کا تذکرہ بیان فرمایا. سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل آدمی کی بیان فرمائی. آپ نے کہا کہ بخیل آدمی ہے وہ کہ جو سلام کرنے کے معاملے میں بخیلی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے بخیلی کو بڑا ناپسند فرمایا ہے. بخیلی چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے نیکیوں میں پہل کرنے کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں بخیلی کو اسلام نے ناپسندیدہ قرار دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل شخص کی ہمیشہ مذمت بیان کی. اسی لیے کنجوسی اور بخیلی اسلام کے اندر یہ اچھی چیز نہیں، بلکہ آدمی کے اندر یہ معیوب چیز ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بخیل اور کنجوس ہے وہ آدمی کہ جو سلام کرنے کے معاملے میں بخیلی کرے، یعنی سلام ایک دوسروں میں عام نہ کرنا یہ آدمی کے کنجوسی اور بخیل ہونے کی علامت ہے. ایک دوسروں کو سلام نہ کرنا آدمی کے بخیل دل ہونے کی علامت ہے. اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم سلام کو اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر عام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کہ جس کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگو تم سلام کو عام کرو. اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر سلام کو عام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے اہم ترین، کہ جس کو اللہ کے نبی نے ایمان والوں کو اس کا حکم دیا. اور آپ نے فرمایا کہ سلام کس کو کیا جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، سلام اس آدمی کو بھی کرنا ہے کہ جس کو آپ جانتے پہچانتے ہیں، اور سلام اس آدمی کو بھی کرنا ہے کہ جس سے ہماری جان پہچان نہیں ہے. ایک آدمی ہے، ظاہری اعتبار سے وہ ہم کو مسلمان لگ رہا ہے، ایمان والا لگتا ہے، تو ہمارا یہ اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم پہل کر کے اس کو سلام کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے نبی نے سلام کو عام کرنے کی تعلیم دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہم کو بیان فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں میں سے ایک نشانی اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب آدمیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان سلام معرفت بن جائے گا. یعنی لوگ صرف اسی آدمی کو سلام کریں گے کہ جس کو پہچانتے ہوں، لوگ اسی شخص کو سلام کریں گے کہ جس سے اس کا کچھ مطلب ہو، لوگ اس آدمی کو سلام کریں گے کہ جس سے اس کا کچھ کام ہو. اس طریقے سے سلام عام ہونے کے بجائے قیامت کے قریب سلام خاص لوگوں کے اندر ہو جائے گا، سلام معرفت بن جائے گا. لہذا یہ ایک مذموم شے ہے اور ایک مذموم صفت ہے اسلام کی نظر میں.
اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بخیل اور کنجوس ہے وہ آدمی کہ جو سلام کرنے میں بخیلی اور کنجوسی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے آداب سکھائے۔ آپ نے کہا کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، یہ آداب ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل اور آگے بڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینے کی گلیوں سے گزرتے، راستے میں بچے کھیلا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو سلام، کھیلنے والے بچوں کو سلام کر کے گزرا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، سلام کو عام کرنا۔ اس سے مسلمان معاشرے کے اندر اخوت، محبت اور اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ سلام نہ کرنے کی وجہ سے، ایک دوسروں کو سلام نہ کر کے گزر جانے کی وجہ سے ایک دوسروں کے دلوں میں بغض، عداوت یا مختلف قسم کی رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث کے پہلے ٹکڑے میں یہ بات بتائی کہ بخیل ہے وہ آدمی کہ جو سلام کرنے کے معاملے میں پیچھے رہے۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری اہم بات اس روایت کے اندر یہ بتائی کہ جس کو آج کے ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں ہم تمام ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر اسی کی طرف ہماری رہنمائی اور نشاندہی فرمائی۔ آپ نے کہا کہ وہ آدمی عاجز ہے کہ جو اللہ کے سامنے دعا کرنے سے بھی عاجز اور بے بس ہو جائے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو اللہ کے سامنے دعا مانگنے، اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو اور مشکلات کو رکھنے کا حکم دیا اور اس کی تعلیم دی۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مصیبتوں کے اندر اللہ کے سامنے آئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بے بس ہے وہ آدمی کہ جو اپنی مشکلات کے اندر بھی، اپنی پریشانی میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے دعا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے سامنے دعا مانگنا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیوں کو، مشکلات کو، مسائل کو رکھنا، یہ ایک ایمان والے کی پہچان ہے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ دعاؤں کے ذریعے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ہتھیار ہم کو عطا کیا، انسانوں کو عطا کیا۔ تو جہاں دعا اللہ کی عبادت ہے، وہیں دعا جو ہے یہ ہمارا آپ کا مومنوں کا ہتھیار بھی ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کو استعمال کر کے ہم اپنے بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے دعا کے اندر ایسی طاقت ہے، ایسی تاثیر ہے کہ اگر مسلمان دعا کو اپنا ہتھیار اور اپنا سہارا بنا لے، زندگی میں آنے والی انفرادی یا اجتماعی کسی بھی مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھ کے دیکھیں گے، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر متعدد انگن تو بے شمار ایسے واقعات ہم کو سیرت کی کتابوں کے اندر ملیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ دعاؤں کے ذریعے کیا۔ بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ اللہ کے نبی نے دعاؤں کے ذریعے کیا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی اذیت آئی، جب کبھی مسلمانوں پر کوئی پریشانی آئی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ رعل اور ذکوان یہ دو قبائل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ رعل اور ذکوان یہ دو قبیلے والے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے والے اسلام لا چکے ہیں، لہٰذا چند صحابہ کرام کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ صحابہ کرام ہمارے قبائل والوں کو دین کی بات، اسلام کی بات، قرآن کی بات پڑھائیں، سکھائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبائل کی مکاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہ سکے اور 70 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے ان قبائل والوں کے ساتھ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کر دیا۔ اور یہ 70 کے 70 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو حافظ قرآن تھے، قرآن کا علم رکھنے والے تھے، حافظ تھے قرآن کے، دین کا علم رکھنے والے تھے۔ 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ان کے حوالے کیا، لیکن یہ رعل و ذکوان کی یہ دو قبائل والے مدینے سے ان صحابہ کرام کو لے کر نکلے۔ جب اپنی بستی کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی اور ان 70 صحابہ کرام کو گھیر کر 70 کے 70 قاری اور قراء صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی، بڑی تکلیف پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ معمولی عام صحابہ کرام نہیں تھے، قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن کے حافظ،
قرآن دین کا علم رکھنے والے صحابہ کرام 70 کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف پہنچی، بڑا رنج ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے نمازوں کے اندر، 5 نمازوں میں ہر نماز کی آخری رکعت میں اللہ کے نبی نے دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، اور ان دونوں قبیلے والوں پر اللہ کے نبی نے مسلسل 1 مہینے تک بد دعا کی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، آپ کی یہ سنت ہم کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہماری زندگی میں مسلمانوں کے اوپر آنے والی انفرادی یا اجتماعی مصیبت، اس کا مقابلہ دعاؤں کے ذریعے کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ اور عرب کے اطراف و اکناف جتنے بڑے بڑے بادشاہ حکومتیں تھیں، اللہ کے نبی نے تمام حکومتوں کے نام دعوتی خطوط لکھے. مصر کے بادشاہ کے نام، ایران کے بادشاہ کے نام، روم کے بادشاہ کے نام، غسان کے بادشاہ کے نام اللہ کے نبی نے دعوتی خطوط لکھے، جس میں ان تمام بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے دعوت، اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کی دعوت دی. اللہ کے نبی نے 2 الفاظ میں ان خطوط کے اندر لکھا کہ اسلم تسلم، اگر سلامتی چاہتے ہو اور اگر امن چاہتے ہو تو اسلام لے کر آؤ. ان تمام بادشاہوں کے نام اللہ کے نبی نے خط بھیجے. مختلف بادشاہوں نے اللہ کے نبی کے خطوں کا مختلف طریقے سے ریاکشن دیا، لیکن سب سے بد اخلاقی اور بد کرداری کے ساتھ جس بادشاہ نے اللہ کے نبی کے خط کا جواب دیا وہ ایران کا بادشاہ کسریٰ تھا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا اور اللہ کے رسول کے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. آپ نے کہا کہ مزق رسالتی مزق اللہ ملکا، مزق رسالتی مزق اللہ ملکا. اس نے میرے خط کے، میرے رسالے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ رب العالمین اس کی حکومت، اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اور معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کی حکومت اللہ کے نبی کے دور کی سپر پاور حکومت تھی، سپر پاور حکومت تھی. اتنی بڑی، اتنی عظیم الشان حکومت کہ جس سے مقابلے کی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ایسی عظیم الشان، طاقتور اور سپر پاور حکومت تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اتنی عظیم اور سپر پاور حکومت کا، دشمن کا مقابلہ دعا کے ذریعے کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طریقے سے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کے ٹکڑے کر ڈالے. چند روز، چند مہینے، چند سال گزرے تھے کہ کسریٰ کے بادشاہ کے بیٹے ہی نے خود بادشاہ کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی، اور خود بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا، اپنے باپ کا سر قلم کر دیا. اور چند سالوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کے اندر یہ ایران کا حصہ مسلمانوں کے زیر نگرانی آ گیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت اس بات کی ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی ہتھیاروں سے لیس کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی مسلمانوں کے خلاف تیار کیوں نہ ہو، دعا کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ مسلمان اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گریہ بازاری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے جب دعا کریں گے، مسلمانوں کے حالات بدل سکتے ہیں. آج ہمارے ملک کے اندر ہم مسلمانوں کے جو حالات، ہمارے مسلمانوں کے خلاف جو بن رہے ہیں، ہر جگہ ہمارے ریاست کے علاوہ جتنی بھی ریاستیں، خاص طور پر شمالی ہند کی جو ریاستیں ہیں، ہر روز ہم نیوز کے اندر، نیوز چینلوں کے اندر، اخبارات کے اندر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یہ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں پر اپنا شکنجہ کسنے کی کوشش کر رہی ہیں. کبھی مختلف قسم کے مدعے اٹھائے جاتے ہیں، کبھی حجاب کا مسئلہ، کبھی اذان کا مسئلہ، ہمارے مسلمانوں کی مسجدوں کو غصب کرنے، اس پر قبضے کرنے کی مختلف قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور چل چلا کر مسلمانوں پر اپنے شکنجے کو کسنے کی کوشش کر رہے ہیں دشمنان اسلام. ایسے حالات میں ہمارا، آپ کا، تمام ایمان والوں کا یہ اخلاقی اور یہ ملکی فریضہ بھی ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ جہاں تدبیر کے ذریعے کریں، وہیں ان حالات کے مقابلے کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کریں. اگر ہم اللہ کے سامنے دعائیں کریں گے، یقیناً ملک کے حالات بدل سکتے ہیں. اللہ رب العالمین، اتنے اللہ کے بندے ہمارے ملک کے اندر مسلمان موجود ہیں، اجتماعی شکل میں اگر دعاؤں کا اہتمام کریں گے ہم، اگر ایک بھی بندے کی دعا اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے حق میں اگر قبول کر لے تو ایک بندے کی دعا بھی ہمارے ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہے.
ایک بندے کی دعا، ایک لائن کی دعا بھی ایک آدمی کی ہمارے ملک کے نقشے کو بدلنے کے لیے کافی ہے اور ہماری مسلمانوں کی حالت کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر ہم آ جائیں، اللہ کے سامنے انکساری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کریں اور کبھی دعاؤں کا سہارا ہم اپنی زندگی کے اندر نہ چھوڑیں۔ یہی تعلیم اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو دی۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی زندگی میں آنے والی چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے ہماری اجتماعی یا قومی زندگی ہو، ہر قسم کے مشکلات اور مصائب کا مقابلہ دعاؤں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس دعا کے ہتھیار کو حقیقی معنوں میں سمجھیں اور اس دعا کے ہتھیار کو حقیقی معنوں میں استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین جہاں کہیں مسلمانوں کو ملک کے اندر ستایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا رب العالمین مسلمانوں کی اپنی جانب سے مدد فرما، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لے، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لے، ان کو اگر ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو ہلاک اور برباد کر دے، آمین۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب